الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور شروع میں سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزہ کے بدلہ میں فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہوا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ البتہ بہت بوڑھا یعنی شیخ فانی اور دائمی مریض کے لیے فدیہ کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اور عارضی مریض اور مسافر کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے اگر مجبوری ہے تو۔ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ روزہ کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گھٹیا جذبات و کیفیات روحانی صحت کے لیے نقصان ہے، روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ روزہ دل اور اعضاء و جوارح کے صحت مندی کا محافظ ہے، اور جو انسان خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو روزہ واپس لے آتا ہے۔ پس روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے، اور تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ روزہ کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں ہے بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال تھی، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ مال حلال، اپنی منکوحہ بیوی حلال، لیکن روزہ کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزہ دار پر حرام قرار پاتی ہیں، اور روزہ دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے جس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزہ سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزہ کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنی ہے، الگ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے وہ خاص فرحتیں ہیں جب
اس کے افطاری کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر روزہ دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف روزہ کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے سال دن اور رات اور ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کے حصول کے لیے روزہ کی عبادت فرض کی گئی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے رکھا کر، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام رکھا کرے، تاکہ ہمیں بھی آخرت میں باب الریان سے داخلہ کی خصوصیت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔